اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد قال الامام السجاد علیہ الصلاۃ والسلام احبونا حب الاسلام حتی ما زال حبکم فما زال حبکم حتی صار شینا علینا۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احبونا حب الاسلام، ہم سے محبت کرو اسلام کی محبت۔ فما زال حبکم حتی صار علینا صار شینا علینا، اور یہ محبت اس وقت تک ہو کہ جب تک یہ ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنے۔ امام نے غلو کے خلاف بہت جد و جہد کیا، تمام ائمہ نے جد و جہد کیا اس موضوع کے خلاف۔ یہ بہت ہی حساس اور اہم موضوع ہے جس کے خلاف ہمارے ائمہ نے سخت جد و جہد کیا، ان سے براءت کا اعلان کیا۔ یقیناً غلو سے مراد آل محمد کی محبت میں افراط سے کام لینا، ان کو عبودیت سے نکال کر ربوبیت کی طرف لے جانا اور ان کی طرف ربوبیت کی نسبت دینا، اسے کہتے ہیں غلو۔ یقیناً ان کی محبت افضل ترین عبادت ہے۔ آل محمد کی محبت تمام عبادتوں کی قبولیت کے لیے شرط ہے، دین کی اساس ہے، بنیاد ہے ان کی محبت، اطاعت الہی ہے ان کی محبت۔ لیکن وہ محبت کیسی ہو، اس کے شرائط کیا ہو، اس کا ملاک کیا ہونا چاہیے، اس کے حدود کیا ہے؟ یقیناً محبت وہ ہو جو محبوب کے پسند کے مطابق ہو، جو محبوب چاہتا ہو، محبت محبوب کے تقاضوں کے مطابق ہو تو اسے حقیقی محبت کہتے ہیں۔ لیکن اگر محب محبوب سے آگے نکل جائے محبت میں تو پھر یہ جاہلانہ محبت ہے، یہ حقیقی محبت نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آج جو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں وہ کس وجہ سے ہیں؟ جاہلانہ محبت کی وجہ سے، اندھی محبت کی وجہ سے آج جو ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں۔ اسی لیے مولا امام سجاد فرماتے ہیں احبونا حب الاسلام، محبت کے ملاک کو بیان کر رہے ہیں کہ محبت کی کیا شرط ہے، اس کے کیا حدود ہے۔ فرمایا احبونا حب الاسلام، محبت اسلامی محبت ہو، اسلام کے دائرے میں ہو، اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اسلام سے ہٹ کر نہ ہو ہماری محبت۔ ہماری محبت آپ اسلام سے خارج ہو کر نہ کریں بلکہ اسلام کے اندر رہ کر ہماری محبت آپ کے دل میں ہو، ہم سے محبت کریں، اسلامی اصولوں کے مطابق ہو، اور ہماری محبت یہ جو آپ ہم سے محبت کرتے ہیں یہ محبت ہمارے لیے باعث ذلت نہ ہو بلکہ ہمارے لیے باعث زینت ہو۔ جیسے کہ امام صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا، ہمارے لیے باعث ذلت نہ بنو، باعث زینت بنو۔ تو یہ محبت ہمارے لیے باعث زینت ہو، یہ محبت اس بات کا باعث نہ بنے کہ لوگ ہماری طرف انگشت اتہام کو بلند کرے اور ہماری طرف غلط نسبت دینا شروع کریں تمہاری محبت کی وجہ سے۔ یقیناً آج یہی ہو رہا ہے کہ لوگ آل محمد کے چاہنے والوں کو کفر کی نسبت دے رہے ہیں، کفر کے فتوے لگا رہے ہیں ان کے اوپر۔ کیوں؟ یہ ہماری محبت کی وجہ سے ہیں، جو ہم جاہلانہ محبت کرتے ہیں، اس محبت کی وجہ سے آج آل محمد بدنام ہیں اور آل محمد کے ماننے والوں کی طرف، یعنی آل محمد کے ماننے والوں پر کفر کے فتوے لگ رہے ہیں۔
تو امام نے ایک اور جگہ فرمایا کہ یا اہل العراق احبون حب الاسلام ولا تحبون حب الاصنام، یعنی ہم سے اسلام والی محبت کرو، اصنام والی محبت مت کرو، بتوں والی محبت مت کرو۔ وہ بتوں والی محبت کیا ہے؟ اس کے سامنے سجدہ کرنا، اس کو پوجنا، اس کی پوجا کرنا۔ ہمارے سامنے سجدہ نہ کرو، ہمیں رب نہ بناؤ، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے مقرب بندے ہیں، ہم رب نہیں ہیں، لہٰذا ہمیں رب نہ بناؤ۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اجعلونا من المخلوقین، ہمیں مخلوقین میں سے قرار دے دو، وقولوا فینا ما شئتم، اس کے بعد جو کچھ کہنا ہے کہو، صرف ہمیں رب قرار نہ دو۔ ونزلونا عن الربوبیہ، اور ہمیں ربوبیت سے نیچے لاؤ، وقولوا فینا ما شئتم، اس کے بعد جو کچھ کہنا ہے ہمارے بارے میں، جو کچھ فضیلت بیان کرنا ہے، فضائل بیان کرنا ہے، بیان کرو۔ اور ان کو وہ نہ صرف اللہ کے حقیقی بندے ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں، بلکہ ان کو اپنی عبودیت پر، اپنی بندگی پر فخر ہے۔ جیسا کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب نے ارشاد فرمایا کہ کفا بی عزا ان اکون لک عبدا، علی کے عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں۔ وکفا بی فخرا ان تکون لی ربا، اور میرے لیے فخر کی بات ہے کہ تو میرا رب ہے۔ نہ صرف فخر کا اعلان کیا بلکہ ان لوگوں سے براعت کا اعلان کیا، بیزاری کا اعلان کیا جو آل محمد کی طرف ربوبیت کی نسبت دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہم انی بریء من الغلاۃ، میں غالیوں سے براعت کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ کل براءتی عیسی ابن مریم من النصارى، جس طریقے سے عیسی ابن مریم نے نصارہ سے براعت کا اعلان کیا تھا، میں بھی ان غالیوں سے براعت کا اعلان کرتا ہوں، بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ ہمیں عبودیت سے مت نکالو، بلکہ ہمیں عبودیت میں رکھ کر ہماری فضائل بیان کرو۔ یقیناً آل محمد کے فضائل اللہ کی اطاعت میں ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ان کی محبت اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے طول میں ہے، ان کی اطاعت کے ذیل میں ہے۔ جو اللہ کی اطاعت نہ کریں وہ آل محمد سے کیسے محبت کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ محبت حقیقی محبت نہیں ہے جس میں اللہ کی اطاعت نہ ہو، جس میں رسول کی اطاعت نہ ہو۔ جو اللہ کے ساتھ شریک کسی کو قرار دے دے، اللہ کی شرک بجا لائے، وہ آل محمد کا محب کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے ایک روایت کے اندر فرماتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن حسین علیہ السلام کو، امام سجاد کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا کہ یہودیوں نے عزیر کے ساتھ محبت کا اعلان کیا اور ان کے بارے میں وہ کچھ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ وَقُولُوا فِيهِ مَا قَالُوا، وَقَالُوا فِيهِ مَا قَالُوا، جو کچھ کہا وہ کہنا نہیں چاہیے تھا۔ اسی طریقے سے نصارہ نے عیسی ابن مریم سے محبت کی اور جو کچھ کہا وہ کچھ کہا جو نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے بارے میں بھی ایک ایسی قوم آئے گی جو ہم سے محبت کا دعویٰ کریں گے اور ایسی باتیں کہیں گے جو نہیں کہنی چاہیے، لہٰذا ہم ان سے براعت کا اعلان کرتے ہیں اور یہ ہم میں سے نہیں ہے۔ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ کے لیے جنہوں نے اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ نے ان سے براعت کا اعلان کیا، کہا کہ یہ حضرت عیسیٰ سے محبت کرنے والوں میں نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ نے ان سے براعت کا اعلان کیا ہے۔ فلا عزیر منہم ولا ہم من عزیر، فلا عیسی ابن مریم منہم ولا ہم من عیسی ابن مریم، یعنی نہ وہ عیسی ابن مریم کے محبت کرنے والے ہیں وہ نصارہ جو انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، بلکہ عیسیٰ نے ان سے براعت کا اعلان کیا ہے، بیزاری کا اعلان کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ یعنی حضرت عزیر نے بھی براعت کا اعلان کیا ہے جنہوں نے ان کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طریقے سے ہم آل محمد نے بھی براعت کا اعلان کیا ہے۔ یہ لوگ جو ہم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور ہمیں ربوبیت کی طرف ہماری نسبت دیتے ہیں، ان سے ہم بیزار ہیں۔ لہٰذا آل محمد ایسی محبت چاہتے ہیں جس میں اللہ کی اطاعت ہو، جس میں رسول کی اطاعت ہو، ایسی محبت جو ان کے لیے باعث
زینت ہو۔ لہٰذا ائمہ علیہ السلام نے بہت ہی شدید اللحن طریقے سے ان کی مذمت کی ہے۔ آپ بحار الانوار کا مطالعہ کریں، یقیناً تمام ائمہ نے ان کے خلاف ان سے براءت کا اعلان کیا ہے۔ لہٰذا آج بھی ضرورت ہے مصلحت سے بالاتر ہو کر ان سے براءت کا اعلان کریں، تو یہ ہمارے بہت سارے مشکلات کا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا گو ہوں کہ پروردگارہ ہمیں ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرما، اور آل محمد کی صحیح تعلیمات کو لوگوں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔